لیکن جب بھی عمران خان کے اوپر موقع اس طرح کا آتا ہے، کوئی مشکل ٹائم آتا ہے، تو سب سے زیادہ سپورٹ اگر آپ دیکھیں جمائمہ خان کرتی ہیں۔ ماضی میں دیکھیں نواز شریف جب یہ جیل میں تھے، ان کی جب مریم نواز نے لیڈ کیا تھا تو بڑے لوگوں نے رسپونڈ کیا اس کا، اور ریلیز میں آئے، بڑی تعداد میں ریلیز میں آئے۔ جو قاسم اور سلیمان ہیں اور اس کے ساتھ جو پی ٹی اے کی دیگر قیادت ہے، جو مین جو اپوزیشن کی انہوں نے وہ تحریک چلانی ہے، اس کے ساتھ مین رول دیا جا رہا ہے محمود خان اچکزئی کو۔ تو یہ وعدہ معاف گواہ والی ناملک ریاض کی اب ضرورت پڑے گی ریاست کو، اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے ابھی کوئی جو ہے وہ کوئی قابل عمل ہے۔ جتنی بھی اس ٹائم فیصلہ سازی ہو رہی ہے، جتنا بھی پاکستان چاہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اس کو دیوالیہ ہونے سے نکالنا اور پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا ہو، سیاسی طور کے اوپر کچھ استحکام لانا ہو، اس میں سارا جو کردار ہے یہ تینوں ان ایلیمنٹس سے، اور تین وہ کردار ہیں جن کے فیصلہ سازی سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ کنسنسس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پوچھیں فخر سے۔ ناظرین، آج یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے اور یہ پروگرام ہم لے کے آئے ہیں فخر درانی صاحب، جو ہیں وہ بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ وہ اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے ہفتے کے 3 دن، اور اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا۔ موروثی سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ملک ریاض کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زرداری صاحب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، شاید ان کو کوئی ہلانا چاہ رہا ہے۔ فخر درانی صاحب، ہم نے دیکھا پچھلے کئی دنوں سے سیاسی ہلچل بہت ہو رہی ہے اور موروثی سیاست کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ عمران خان کے بیٹوں کا کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تشریف لائیں گے اور تحریک کو چلائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو پائے گا؟ شکریہ رمشا۔ دیکھیں، عمران خان کی پوری سیاست دیکھ لیں، وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے ہوں یا پھر انہوں نے اپنے اقتدار کو دوام دینا ہو، وہ کسی کو بھی باپ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، عمران خان نے اپنے اقتدار کی خاطر جنرل باجوہ تک کو قوم کا باپ تک کہہ دیا تھا۔ تو یہ موروثی سیاست عمران خان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ ہمیشہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں، علیمہ خان نے پارٹی کا تقریباً ٹیک اوور کر لیا ہے، ساری باغ دوڑ، جتنی بھی پی ٹی اے کی قیادت ہے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے، اور خود جو ہے اس پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ واضح طور کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ علیمہ خان ہیں اور ان کی بہنیں، وہ سارا کچھ عمران خان اپنے بیانات ان کو دیتے ہیں۔ اچھا فخر، آپ نے بات کی کہ علیمہ خان اور باقی سارے لوگ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ہم موروثی سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا موروثی سیاست ہی ہوتی آئی ہے۔ دیکھیں، ماضی کی جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کبھی انہوں نے کنٹراڈکٹ نہیں کیا اس چیز کو۔ موروثی سیاست کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو لیڈر اور جو فیملی قربانیاں دیتی ہے، یہ اس کا رائٹ بھی ہے کہ اگر لوگ ان کو چنتے ہیں اور لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ ان کے جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی غلط بات نہیں ہے۔ عمران خان سیاست میں کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ جو 2 فیملیز ہیں، شریف فیملی اور زرداری فیملی، ان کو میں نے سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ موروثی سیاست کے طور کے اوپر یہ ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو عمران خان نے تو نعرہ ہی ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ لے کر آئے تھے کہ موروثیت کا خاتمہ کرنا ہے میں نے، اور ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ یہ کریڈٹ لیتے رہے کہ نہ میری فیملی، نہ میرے بچے، نہ میری بیوی کوئی سیاست میں ملوث ہے۔ اب تک اگر آپ دیکھ لیں، بشرا بی بی کے حوالے سے جب بھی ان کے حوالے سے کوئی کرٹیسائز کیا جاتا تھا، میڈیا کے اوپر اس کو زیر غور لایا جاتا تھا، ڈسکس کیا جاتا تھا، تو عمران خان کا ایک ہی اعتراض ہوتا تھا کہ میری جو بیوی ہے وہ تو غیر سیاسی ہے، میری بہنیں ہیں وہ غیر سیاسی ہیں، آپ ان کو کیوں درمیان میں لاتی ہیں؟ تو یہ عمران خان کا غیر سیاسی ہونے کا نعرہ تو ساری جماعتیں لگاتی ہیں۔ نہیں، اس میں غیر سیاسی، دیکھیں پہلی بات وہی بات کہ یہ جو باقی سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری فیملی، وہ ہمیشہ سے یہ کہتی ہیں۔ بھٹو فیملی کے حوالے سے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری 2-3 نسلوں سے قربانیاں دیتے آئے ہیں، ایک کو جو ہے وہ عدالتی ان کا قتل کیا گیا، دوسری کو ہے وہ دہشت گردی کے اس میں مارا گیا ہے۔ اسی طرح شریف فیملی کا دیکھیں تو وہ کہتے ہیں قید و بند کی صعوبتیں ہم نے برداشت کی ہیں اور لوگ ہمیں چنتے ہیں اور لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اس حوالے سے کبھی انہوں نے یہ کنٹراڈکٹ نہیں کیا کہ موروثیت یا جو موروثی سیاست ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اچھا فخر، جیسے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے ایک بیان دیا کہ اگر عمران خان کے بیٹے تحریک چلانے کے لیے پاکستان آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہم نے جمامہ کا ٹویٹ بھی دیکھا، انہوں نے ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ باپ سے ملنے نہیں دیا گیا اور میرے بیٹے پاکستان جائیں گے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ جمامہ اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے دیں گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمائمہ خان ہو یا عمران خان کی جو دیگر دونوں جو سابق ہاں جی اہلیہ ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہی عمران
عمران خان کا ساتھ دیا. جمائمہ خان کا میں اس لیے زیادہ ذکر کروں گا, 2017 میں عمران خان کا سب سے امپورٹنٹ کیس چل رہا تھا, جو ان کا لندن کے حوالے سے اپارٹمنٹس اور پراپرٹیز کے حوالے سے, اس میں جو منی ٹریل کے لیے جو سب سے زیادہ سپورٹ کیا تھا وہ جمائمہ خان نے کیا تھا. سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جو رسیدوں کے حوالے سے کہ میں نے یہ ساری رسیدیں ڈھونڈ دی ہیں, تو جمائمہ خان خود کو ڈسٹنس بھی وہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے سیاست میں یا پاکستان میں یا ان کے اپنے جو سابقہ شوہر ہے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جب بھی عمران خان کے اوپر موقع اس طرح کا آتا ہے, کوئی مشکل ٹائم آتا ہے, تو سب سے زیادہ سپورٹ اگر آپ دیکھیں جمائمہ خان کرتی ہیں. اب جو ان کے بیٹوں کے حوالے سے ہے کہ کیا وہ پاکستان آ کے اس کو لیڈ کریں گے اور جمائمہ خان ان کو آنے دیں گی یا نہیں دیں گی, دیکھیں حکومت نے بھی بڑا ٹیکٹفلی وہ چل رہی ہے. اگر آپ رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھیں, اس میں جو انہوں نے ایک بات کی ہے, یہ کنسرن ہمیشہ سے رہا ہے جمائمہ خان کا کہ ان کے بچوں کی جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے کنسرنس رہے ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ, اگر آپ جمائمہ خان کے پورے جو انٹرویوز ماضی کے بھی دیکھیں, وہ کہتی ہیں کہ شریف فیملی کو, نواز شریف کے جو عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی طور کے اوپر اناد ہے, اور یہی چیز آج بھی ان کے ٹویٹ میں یہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سیاست یا جمہوریت نہیں ہے, بلکہ یہ ذاتی دشمنی ہے جس کی وجہ سے یہ ان کے وہ بچوں کو کیا جا رہا ہے. اگر بیٹے ان کے آ بھی جاتے ہیں, تحریک کو لیڈ کرتے ہیں, تو ان کو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کا اس طرح سے نہیں پتہ, تو کیا قیادت پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی, یا کہیں نہ کہیں ان میں بھی وہ آئے گا کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک تحریک چلائی جا رہی ہے, قیادت کچھ اور کہہ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ قیادت بھی ان کی ڈیوائیڈڈ ہے. اس میں جو بڑا اچھا سوال ہے, دیکھیں اس میں صرف قیادت نہیں ہے, اس میں عمران خان کی اپنی فیملی بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے. لیکن بشرا بی بی, اگر آپ دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو شادی کی تھی, انہوں نے یہ خواب دکھا کے شادی کی تھی کہ میرے ساتھ شادی ہوگی تو عمران خان تبھی پرائم منسٹر بنیں گے اور حکومت میں آئیں گے. جتنا عرصہ عمران خان حکومت میں رہے, بشرا بی بی نے, جو عمران خان کے بچے تھے, وہ پاکستان انہوں نے دورہ نہیں کیا, عمران خان سے ملاقات انہوں نے نہیں کی ہے. تو یہ جو بشرا بی بی کا اور یہ واضح طور کے اوپر کنسرن ہے کہ ان کے بچوں کے حوالے سے کہ جو آگے فیوچر میں پارٹی کی باغ دوڑ کون سنبھالے گا, یہ ٹسل علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان بھی چلتی آ رہی ہے. تو اور آج سے یہ ٹسل ان دونوں کے درمیان چلتی آ رہی ہے, اور اگر بیٹوں نے وہ ساری چیز سنبھال لی تو پھر یہ دونوں کیا کریں؟ اوبویسلی اگر یہ قاسم اور سلیمان پاکستان آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگوں کی ہمدردی ہے, دیکھیں ماضی میں دیکھیں نواز شریف جب یہ جیل میں تھے, ان کی جب مریم نواز نے لیڈ کیا تھا تو بڑے لوگوں نے رسپونڈ کیا اس کا, اور ریلیز میں آئے, بڑی تعداد میں ریلیز میں آئے, بجائے گو کہ عمران خان کی اس ٹائم بھی کریک ڈاؤن ہوتا تھا مسلم لیگ نون کے ورکرز کے اوپر. اس کے باوجود بھی یہ ایک ایلیمنٹ پاکستان کے اندر بڑا, اس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ واضح طور کے اوپر لوگ رسپانس دیتے ہیں کہ جو ہمدردی کے حوالے سے جو ایک ایلیمنٹ ہے, تو اس میں بھی اگر یہ قاسم اور سلیمان پاکستان آتے ہیں اور وہ لیڈ کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی جو ایک تحریک جو چلانا چاہ رہے ہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہے اور لوگ بڑی تعداد میں نکل سکتے ہیں. لیکن سوال وہی ہے کہ کیا قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے, کیا ان کو پاکستان کی سیاسی صورتحال کا کوئی اندازہ ہے نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ورکر تو نکلے گا, لیکن اس کے ساتھ اسٹریٹ پاور کے ساتھ وہ موبیلائز جو کرتا ہے وہ لوکل لیول کے اوپر لیڈر کرتے ہیں. کیا لیڈر یہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں ابھی. تو تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اب دن تو بہت کم رہ گئے ہیں, 5 اگست کی بات کی ہے خان صاحب نے, تو انہوں نے کوئی حکمت عملی اپنی بنا لی ہے کہ کہاں احتجاج کرنا ہے, کس نے اس کو لیڈ کرنا ہے؟ دیکھیں اس پہ بڑی جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو میری اطلاعات ہیں 3 طرح کی حکمت عملی بنائی جا رہی ہیں, اور یہ ناکام ہوں گی. اس وجہ سے بھی ناکام ہوں گی جو حکمت عملی ابھی تک سننے میں آ رہا ہے وہ 3. ایک تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈی سینٹرلائز ہو ہماری, کہ ماضی میں جس طرح کریک ڈاؤن کر کے ان کی سینئر لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا جاتا تھا تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ پھر ہماری جو تحریک ہے وہ ناکام ہو جاتی تھی. اس مرتبہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کرنا ہے کہ پیرالل ایک انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اپنی ایک پارلیمنٹ قائم کرنی ہے. یعنی جس طرح اسمبلی کے اندر جو بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں, بلز پاس ہوتے ہیں, قراردادیں منظور ہوتی ہیں, تقاریر ہوتی ہیں پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر, یہ ساری جو کارروائی ہوتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے حکمت عملی یہ بنائی جا رہی ہے کہ ہم پیرالل اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگائیں گے, وہاں پہ اپنی قراردادیں منظور کرائیں گے, تمام اپوزیشن پارٹیز کو بھی اس میں شامل کریں گے. لیکن یہ ناکام اس لیے ہوگی, میں اس کی بتاتا ہوں آپ کو. ابھی کچھ مہینے پہلے پی ٹی آئی نے ایک پارلیمنٹ کے باہر ہی انہوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تھا, اور اس میں بھی انہوں نے ایسا ہی وہ ایک شروع کیا تھا کہ وہاں پہ تقاریر کی جا رہی تھی, وہاں پہ قراردادیں منظور کرائی جا رہی تھی. 2 دنوں کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ آئے نہیں.
पंजाब असम्बली के बाहर इन्होंने इसी तरह किया, वहाँ पे भी 2-3 दिन के बाद जो इनकी जो क़यादत है वो आना ही छोड़ गई थी। तो ये हिकमत अमली नाकाम होगी। दूसरी इसमें देखिए, मैं इसमें 2 और भी इसमें हिकमत अमली हैं वो बता दूं आपको। दूसरी ये है कि जो कासिम और सुलेमान हैं और उसके साथ साथ जो पीटीआई की दीगर क़यादत है, जो मेन जो अपोजिशन की इन्होंने वो तहरीक चलानी है, उसके साथ मेन रोल दिया जा रहा है महमूद खान अचकज़ई को। इसमें माजी में भी इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को, नहीं मौलाना साहब इसके साथ शामिल नहीं हो रहे, महमूद खान अचकज़ई इसमें अहम किरदार उनका होगा, लेकिन माजी में भी इमरान खान ने उनको अहम किरदार के साथ भेजा था और उसके बाद खुद ही इमरान खान जो महमूद खान अचकज़ई की तरफ से फैसला किया गया था वो उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया था। दूसरी एक हिकमत अमली ये है। और तीसरी जो मेन डिसेंट्रलाइज के हवाले से मैं आपको बता रहा था, वो ये कह रहे हैं कि इस मरतबा हम ये कोई इस्लामाबाद सिर्फ एक अकेले इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे या सिट इन या धरना नहीं देंगे, बल्कि उसके साथ साथ हमारी हिकमत अमली ये होगी कि हम हर शहर के अंदर वहाँ पे अपने जो वर्कर्स हैं वो शहर को बंद करेंगे, उसकी एंट्री और एग्जिट जो पॉइंट्स हैं उनको बंद किया जाएगा, पूरे पाकिस्तान को चौक किया जाएगा। पुरअमन हो या ना हो, ये तो उसकी बात की बात है जो इन्होंने वो चौक करने के लिए कि पूरे पाकिस्तान को चौक करेंगे, क्या ये हो सकता है, मुमकिन है या नहीं है? ये इसलिए मुमकिन नहीं है, देखें जो लोकल लेवल के ऊपर अगर माजी के आप पिछले 2 साल का देख लें, जब भी पीटीआई कोई जलसा अनाउंस करती है तो उसमें क्या होता है, मकामी तौर के ऊपर एसएचओस हों, मकामी डीपीओस हों, उन सबको पता होता है कौन सा पीटीआई का जो एक एक्टिव वर्कर जो कि लोगों को मुतहरिक कर सकता है वो इन्वॉल्व है, उसको पहले ही उठा लिया जाता है। तो ये हुकूमत भी खामोशी से वो नहीं देगी, बैठेगी और इनको वो स्पेस देगी। तो ये 3 हिकमत अमली इनकी तरफ से ये बनाई जा रही हैं। चलिए देखते हैं फ़खर की ये हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाब होती है या नहीं होती। नाज़रीन, कुछ डील की खबरें भी सामने आ रही हैं कि शायद मलिक रियाज साहब जो हैं वो उनके साथ डील हो गई है, और फ़खर से ये जानेंगे कि क्या वाकई डील हो चुकी है। और सुनने में आ रहा है कि वो वादा माफ़ गवाह भी बनने जा रहे हैं और उन्होंने कुछ ख़त भी लिखे। अब उन खतूत का जवाब उनको क्या मिला ये भी फ़खर से जानेंगे। फ़खर, डील की बातें हो रही हैं, क्या वाकई मलिक रियाज साहब के साथ डील हो रही है? देखें, डील अगर ये मलिक रियाज का देखा जाए तो मलिक रियाज इस रियासत के, इस कौम के और इस मुल्क के जो है वो मफरूर भी हैं, वो मुजरिम भी हैं। वो पाकिस्तान की आवाम का जो है वो पैसा, अरबों रुपए जो है वो लूट कर यहाँ से पाकिस्तान से बाहर गए थे और यहाँ पे उनके ख़िलाफ़ बेतहाशा मुकदमात हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये जो डील की खबरें ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई हैं? देखें, इसमें कुछ हुकूमती लोगों के जो है वो इन्वॉल्व हैं और ये जो मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर बातें चल रही थी कि 2-3 अहम लोग हैं जिनकी वजह से ये डील पॉसिबल हुई है। ये डील के हवाले से जो मेरी इतलात हैं, कोई ऐसी डील नहीं हुई। और उसके साथ साथ जो इसमें ये जो खबरें चलाई गई थी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आई थी वो ये था कि मलिक रियाज 3000 कनाल ज़मीन जो है वो शहदा की फैमिलीज़ के लिए वो अतिया करेंगे। देखें वो किसके लिए कर रहे हैं? वो रियासती इदारों के, एक बड़ा रियासती अहम इदारा है उसके शहदा के हवाले से। ये मैं समझता हूँ कि ये किसी इंडिविजुअल के हवाले से ऐसे ये तासुर दिया गया जैसे वो कोई बड़ा उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो इस वजह से जो मेरी इतलात हैं कि वो रियासती इदारों के अंदर भी बड़ा गम और गुस्सा है कि क्या हम अपने शहदा का ये ख्याल नहीं रख सकते। और उसके हवाले से ये जो इस वजह से जो डील के हवाले से बातें चल रही थी, ये बिल्कुल जो मेरी इतलात हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और दूसरी बात ये कि क्या आप जो पूछ रही थी कि क्या मलिक रियाज वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, देखिए वो क्यों नहीं बन सकते। पहली बात यह है कि मलिक रियाज जो इमरान खान के हवाले से वादा माफ़ गवाह की जो बातें चल रही थी वो किस में थी? वो अलकादिर ट्रस्ट केस में थी। वो अलकादिर ट्रस्ट केस में इस टाइम उसका फ़ैसला आ चुका है। इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा मिल चुकी है। वो केस अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लग चुका है। तो इसलिए वो जो सियासत में और इस तरह के जो फ़ैसले होते हैं उसमें टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। तो ये वादा माफ़ गवाह वाली ना मलिक रियाज की अब ज़रूरत पड़ेगी रियासत को, और ना ही कोई इस हवाले से अभी कोई जो है वो कोई काबिल अमल है ये जो वादा माफ़। आप कह रहे हैं कि रियासत को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके केसेस भी जो हैं वो अदालतों में हैं और वो अदालती मफरूर उनको कहा जा रहा है कि अदालती मफरूर हैं। तो क्या हमने देखा कि शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि अगर वो ऐसा कोई बयान दे देते हैं या वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं तो पीटीआई के लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगी चीज़ें। देखिए, सियासी तौर के ऊपर पीटीआई के लिए कोई इसकी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन वो मैं समझता हूँ नहीं होंगी। इसकी वजह यह है कि मलिक रियाज क्या इसके अलावा और बड़े बड़े लोग, देखें जहांगीर तरीन से ज़्यादा कोई इमरान खान के क्लोज और वो कोई नहीं था।
جہانگیر ترین کی جو باتیں نکلی یا اس کے علاوہ دیگر جو پی ٹی آئیز جو بھی چھوڑ کے گئے ہیں، بڑے بڑے نام تھے اس میں، ملک ریاض سے کہیں زیادہ قد کاٹ ان کا بڑا ہو سکتا ہے، بزنس میں یہ بڑے ہوں گے لیکن سیاسی اعتبار سے اور بڑے بڑے نام ان سے جو ہے وہ چھوڑ کے گئے، لیکن پی ٹی آئی کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ کسی کو اہمیت نہیں دیتا۔ عمران خان ایک لفظ کہہ دیں گے نا تو اس سے ملک ریاض کیا وہ کچھ بھی جس طرح کے بھی بیانات دیں، جس طرح کی بھی عمران خان کے خلاف کوئی اس طرح کی گواہی دیں، اس کی کوئی سیاسی طور کے اوپر اہمیت نہیں ہوگی۔ قانونی طور کے اوپر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ کیس جس میں ان کی ضرورت تھی گواہی کی، وہ کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے، تو اس لیے ملک ریاض جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے اس ٹائم، نہ وہ سیاسی اعتبار سے اور نہ ہی قانونی اعتبار سے ملک ریاض کی کوئی ضرورت ہے۔ تو یہ پھر کہنا صحیح ہوگا کہ ریاست اور پی ٹی آئی کے لیے ملک ریاض بالکل ارریلیونٹ ہے، ان کی کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ بالکل، اس ٹائم جو ملک ریاض کی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے ہم اگلے کچھ پروگرامز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریاست کو ملک ریاض کیوں زیادہ مطلوب ہے اور کیوں وہ مفرور ہیں اس ٹائم، وہ ملک ریاض پاکستان چھوڑ کے کیوں گئے تھے، وہ میں آپ کو پہلے اگلے کسی پروگرام میں بتاؤں گا، لیکن اس ٹائم ملک ریاض جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں بھی، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے اس ٹائم کوئی کسی بھی مقدمے کے حوالے سے کہ وہ اگر گواہی دیں گے تو عمران خان کے خلاف کوئی بھونچال آ جائے گا۔ اچھا فخر، آپ نے جیسے ملک ریاض کی بات کی، انہوں نے کہا کہ ریاست کے لیے بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، اور لیکن ریاست کے لیے بھی جو امپورٹنٹ ہے وہ صدر کا عہدہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو زرداری صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں شاید وہ عہدے سے ہٹائے جا رہے ہیں، ایسا کچھ ہے؟ رمشا، یہ جو خبر دی گئی تھی نا اس جس پروگرام میں وہ میں اور اعزاز سید ہم اکٹھے پروگرام کرتے ہیں، تو اس میں اعزاز سید نے یہ خبر بریک کی تھی، اور اس پہ وہ پہلے 2 دن، کیونکہ ہم اکٹھے پروگرام کرتے ہیں تو 2 دن پہلے بھی انہوں نے یہ میرے ساتھ ڈسکس کیا تھا، پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ اس کی کنفرمیشن اور ویریفیکیشن کے بعد یہ خبر دوں گا۔ پھر الٹیمیٹلی جس بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ خبر دی تھی وہ یہ تھا کہ کچھ رولز امینڈ کیے جا رہے ہیں، کچھ نئے جو قوانین بنائے جا رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر صدر کے حوالے سے صدر کے اختیارات جو ہے وہ بڑھائے جائیں گے، اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ انہوں نے خبر دی تھی۔ اب خبر جب انہوں نے دی تھی تو میں نے خود جو ہے وہ اس کو کنٹراڈکٹ کیا تھا اسی پروگرام میں، اور یہ کہا تھا کہ یہ ممکن اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو موجودہ ابھی ہائبرڈ سسٹم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم جو ہے وہ ہائبرڈ سسٹم ہے، اس میں 3 بنیادی جو ہے وہ ستون ہیں اس ہائبرڈ سسٹم جو اس پر قائم ہے۔ اس میں ایک جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری اور ان کی پارٹی ہے، دوسرے وزیر اعظم اور ان کی پارٹی مسلم لیگ نون ہے، اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ جس کے سربراہ جنرل عاصم منیر ہیں، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر۔ تو یہ 3 بنیادی طور کے اوپر جتنی بھی اس ٹائم فیصلہ سازی ہو رہی ہے، جتنا بھی پاکستان چاہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اس کو دیوالیہ ہونے سے نکالنا اور پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا ہو، سیاسی طور کے اوپر کچھ استحکام لانا ہو، اس میں سارا جو کردار ہے یہ تینوں ان ایلیمنٹس سے، اور 3 وہ کردار ہیں جن کے فیصلہ سازی سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کنسنسس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر میں نے اعزاز سے کہا تھا کہ یہ ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر صدر زرداری کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے یہ اس کو جو ہے وہ قائم زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکے گا، اور اگر یہ ہائبرڈ سسٹم یہ والا قائم نہیں رہتا تو الٹیمیٹلی اس کا جو بینیفیشری ہوگا وہ عمران خان ہوگا۔ تو اس لیے یہ صدر زرداری کا استعفیٰ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اچھا فخر، آج ایک بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ آیا محسن نقوی صاحب کا، اور وہ آصف زرداری کے بڑے کلوز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صدر صاحب تو کہیں نہیں جا رہے، تو ٹویٹ کہاں سے آیا؟ اچھا رمشا، یہ آپ نے کہا کہ صدر زرداری کے ساتھ بڑے کلوز ہیں، وہ صدر زرداری سے کہیں زیادہ کلوز فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں اور اس موجودہ حکومت میں بھی جب یہ جو بھی پیغام لے کر آتے ہیں جو محسن نقوی ہیں وزیر داخلہ، تو اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو پیغام رسانی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو پیغام لایا گیا ہے یا جو انہوں نے آج ایک کنٹراڈکشن کی ہے صدر زرداری کے حوالے سے، یہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام ہے کہ صدر زرداری کہیں نہیں جا رہے، یہ نظام چلے گا۔ یہ جو پیغام ہے یہ صرف ان صحافی یا اس خبروں کے حوالے سے نہیں ہے، یہ پیغام ان تمام سیاسی قوتوں کے لیے بھی ہے جو یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ شاید یہ جو نظام ہے زرداری صاحب کے ہٹائے جانے سے شاید پھر دھڑام سے گرے گا۔ تو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ نظام ایسے ہی چلے گا، کمپنی بھی یہی چلے گی، اور جو خواب دیکھ رہے تھے وہ ابھی کچھ زیادہ لمبے عرصے تک مزید خواب دیکھیں۔ ویسے خواب سے مجھے یاد ہے عمران خان نے بھی بڑے خواب دکھائے تھے، لیکن ان خوابوں کا جو ہے اس کے بعد پورے ملک کی نیندیں اڑا دی ہیں انہوں نے، جس طرح سے حکومت میں جو ان کی کارکردگی تھی، پھر اس کے بعد اپوزیشن میں بھی آ کے جس طرح سے انہوں نے کیا، وہ کہیں نہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے کہ زرداری صاحب تو جا رہے ہیں۔
نہیں اس میں دیکھیں آج تو اس کے بعد تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا نا ہاں کہ اب کی آج بات تو تو بالکل اب نہیں رہ تو گیا. کوئی شک ہی نہیں رہ گیا کہ یہ جو نظام ہے اور یہ کمپنی جو ہے ایسے ہی چلے گی. تو یہ جو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے کل پرسوں سے ہی کہا جا رہا تھا کہ کوئی اس پہ واضح طور کے اوپر پیغام دیا جانا چاہیے کہ یہ جو نظام ہے اور جو صدر زرداری ہے ان کو کہیں نہیں ہٹایا جائے. دیکھیں اس کی ایک اور بھی وجہ میں آپ کو بتاؤں, جو بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی ہے نا, تو اس بالکل. کے بعد یہ خاص طور کے اوپر پاکستان کے اندر جو یونٹی ہے, پولیٹیکل یونٹی ہے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران جس طرح سے پی ٹی آئی کا کردار رہا ہے, جس طرح سے افواج پاکستان اور جو اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھائے گی کہ کیا یہ ڈر رہے ہیں, یہ انڈیا کے جواب کیوں نہیں دے رہے, پورا ایک پروپیگنڈا کیمپین چلائی گئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر. تو اس کے بعد یہ زیادہ اس کا جو ہے وہ احساس ہوا کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل یونٹی, آپ پی ٹی آئی کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ایٹ لیسٹ ان کو ایک متحد رکھ کے جو انٹرنیشنل اور جو ایکسٹرنل تھریٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. اس ٹائم بلاول بھٹو زرداری پاکستان وہ کا کیوں جو خاموش ہے فوراً ویسے؟ نہیں خاموش, وہ بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں وہ انٹرنل سے زیادہ اس ٹائم ایکسٹرنل جو ہے وہ اس کے اوپر پاکستان کا بیانیہ جس طرح سے افیکٹولی وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈیلیگیشن کو لیڈ کر کے انہوں نے جو کیا ہے, لندن کا دورہ کیا ہے, امریکہ کا دورہ کیا ہے, یا یورپین یونین کا, وہاں پہ انہوں نے جو کیا ہے پاکستان کا جس طرح سے موقف اجاگر کیا ہے, اس کی دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. پھر کل کا اگر آپ ان کا انٹرویو دیکھیں جو کرن تھاپڑ کے ساتھ تھا, جس پہ انہوں نے ایک بار پھر سے جو پاکستان کا بیانیہ ہے افیکٹولی اجاگر کیا. دیکھیں کل جو کرن تھاپڑ کا انٹرویو میں واضح نظر آ رہا تھا فرسٹریشن, وہ صرف کرن تھاپڑ کی فرسٹریشن نظر نہیں آ رہی تھی, وہ پورے بھارتی حکومت کی فرسٹریشن نظر آ رہی تھی. اور بار بار پہلگام انسیڈنٹ پہ پاکستان کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا. اس پہ میرا خیال ہے جو بڑا ایک زبردست بلاول بھٹو زرداری نے بات کی کہ اس ٹائم جو آپ دنیا کو, ہم نے تو جا کے بتایا ہے کہ پاکستان اس میں انوالو نہیں ہے, اور پاکستان نے ثبوتوں کے ساتھ جا کے بتایا ہے دنیا کو. لیکن جو بھارت ہے ابھی تک 2 مہینے ہو گئے اس انسیڈنٹ کو, ان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ابھی تک یہ ڈٹرمن نہیں کر پائی کہ اس میں ملوث کون لوگ تھے, کیا ان کا کوئی پاکستان کے ساتھ تعلق تھا یا نہیں تھا. یہ وہ بات ہے جو کہ پاکستان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر بار بار ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ بھارت نے بغیر کسی ثبوتوں کے, بغیر پاکستان کی انوالومنٹ کے جس طرح سے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوا. بالکل فخر, آپ جو بات کر رہے تھے, بلاول جو پاکستان کا نیریٹو اجاگر کر رہے ہیں, وہ یہاں پہ اس ٹائم پہ بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے صحیح معنوں میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ اجاگر کر. جی بالکل. ناظرین, آج کا یہ تجزیہ تھا. فخر درانی صاحب نے بڑی اہم باتیں کی, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ زرداری صاحب کہیں نہیں جا رہے, لیکن پروگرام کے آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا پارٹ بن سکتے ہیں. وہ کیسے, وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہماری اسکرین پہ ایک ای میل ایڈریس چل رہا ہے pfs@vnews.com. اس پہ آپ, یہ ای میل ایڈریس ہے, اس پہ آپ ہمیں سوالات بھیجیں. ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور فخر درانی صاحب سے پوچھیں گے, اور وہ اس چیز کے جواب دیں گے آپ کو. تب تک کے لیے مجھے اور فخر درانی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.